میں جشن امام مہدی علیہ السلام کی مناسبت سے اس پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاروق نظر، اور اپنے تمام ناظرین کو اس گھڑی کی ساتھ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ویسے تو شب جو گزری ہے بہت ہی مبارک اور فضیلت کی شب تھی، لیکن جو آج کا دن چل رہا ہے وہ بھی کسی فضیلت سے یا کسی بھی ایسے ثواب کے حصول کے لیے یہ کم نہیں ہے۔ جتنے بھی ہم اس میں امام زمان علیہ السلام کو ان کی آمد کی مبارکباد دے سکیں اور اپنے آپ کی اصلاح کر سکیں، تو یہ دن یقیناً ہمارے لیے ایک بہت بڑی غنیمت ہے۔ اس کو افورڈ کرنا چاہیے، اس کو اویل کرنا چاہیے۔ اور آج کی جشن میں عموماً ہم سوموار کو میرے ساتھ ہوتے ہیں آغا سید علی موسوی، تو وہ تو میرے ساتھ ہیں ہی ہیں، جشن میں شامل ہے، لیکن ہمارے ساتھ ایک مہمان شخصیت بھی ہیں جو اس جشن کی خوشیوں کو دوبالا کریں گے انشاءاللہ، اور اس کی فضیلت بھی ہمیں صحیح معنوں میں بتائیں گے۔ جناب علامہ سید مصدق حیدر تقوی صاحب، میں دونوں شخصیات کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علامہ صاحب اور موسی بھائی۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ناظرین، یقیناً بہت سے ہماری زندگیوں میں ایسے ایام آئے ہیں گئے ہیں، لیکن جب اگر ہم اس پینڈیمک میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ٹائم دیا ہے، موقع دیا ہے، تو اس کو ہم نے کس طرح سے گزارنا ہے، کس طرح سے اپنی اصلاح کے لیے اور اپنی تیاری کے لیے۔ یقیناً امام زمان کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں سب ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ جلد سے جلد ظہور ہو، لیکن ظہور سے پہلے ہماری کیا تیاری ہو۔ اس سے پہلے موسی بھائی آپ کے پاس میں آؤں، ایک چند اشعار ہیں تحت اللفظ میں آپ کو سناتا ہوں اور علامہ بسم صاحب کی اللہ۔ خدمت میں ہیں کہ مہک رہا ہے گلستاں گلوں پہ بھی نکھار ہے۔ یہ جو فضا اس وقت ہے کہ مہک رہا ہے گلستاں گلوں پہ بھی نکھار ہے، ڈگر ڈگر چمن چمن ہر ایک طرف بہار ہے، اور ہے کائنات وجد میں فلک بھی مشک بار ہے کائنات وجد میں فلک بھی مشک بار ہے، ہر ایک سمت مشک اور گلاب کی پھوار ہے، اور یہ عسکری کا لال تو جہاں کا شہر یار ہے، یہ عسکری کا لال تو جہاں کا شہر یار ہے، یہ عالم جہان ہے اور صاحب وقار ہے، یہ عالم جہان ہے اور صاحب وقار ہے، اور ہیں آسمان پر کئی رسول اور انبیاء، ہے آسمان پر کئی رسول اور انبیاء، سبھی کو بس ولی عصر کا ہی انتظار ہے، سبھی کو بس ولی عصر کا ہی انتظار ہے، اور جہان والے جان لیں، جہان والے جان لیں جو بے خبر ہیں آج بھی، جہاں کی وارث نبی کے ہاتھوں میں مہار ہے، جہاں کی وارث نبی کے ہاتھوں میں مہار ہے۔ اور آخری شعر ہے کہ زمانہ دیکھے گا انہیں جب آئیں گے یہ کعبے سے، زمانہ دیکھے گا انہیں جب آئیں گے یہ کعبے سے، تو سب یہ سمجھیں گے یہی جہاں کا تاجدار ہے، تو سب یہ سمجھیں گے یہی جہاں کا تاجدار ہے۔ تو ایک بار پھر تمام ناظرین کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اوور ٹو یو آغا سید علی موسی بھائی۔ جزاک اللہ۔ بہت ہی جو ہے وہ بہت ہی عمدہ طریقے سے جو ہے وہ ماشاءاللہ جشن کا آغاز ہوا ہے، اور ایک بھری ہوئی محفل ہے، اور تمام مومن و مومنات اور مسلم و مسلمات خصوصاً جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آج کے دن کی مبارکباد پیش کریں گے، گزشتہ شب کی مبارکباد پیش کریں گے۔ اور قبلہ تقوی صاحب منتظرین، چونکہ امام کا لقب منتظر ہے اور ہم ان کے منتظرین میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہر مومن کی یہی آرزو ہے، تو بنیادی اس کے کام، بنیاد سے اگر ہم اپنے نوجوانوں کو اس پہ ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں کہ جو بنیادی، جس کو کہتے ہیں نا جہاں سے نیو رکھی جاتی ہے عمارت کی، شروع کی جاتی ہے، وہ بنیادی کام کیا ہے، جہاں سے کام کو شروع کیا جائے کہ ایک انسان اپنے گریڈ کو آگے بڑھاتا ہو جائے، کیونکہ نجبہ بھی ہیں اس کے اندر، ابدال بھی ہیں اس کے اندر، جو ہے وہ ایک صلحاء بھی ہیں، تو اس طرف کس جہت میں حرکت کی جائے۔ واہ واہ، بہت اچھا سوال۔ من الشیطان اللعین الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلی اللهم اللہ صل علیہ وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أجمعين والصلاة والسلام على إمام العصر والزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف روحي وأرواح العالمين له الفداء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے تمام مومین اور مومنات کو آج کے اس دن کی بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ عید کا دن ہے، بہت ہی مبارک دن ہے، اور جو شب گزری ہے وہ بھی بہت مبارک شب ہے. تفصیل سے انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو ہوگی. آج امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی امامت کا پہلا دن ہے. آپ کی ولادت جو ہے اور باسعادت جو ہے وہ آج کے دن ہوئی ہے، اور آپ پیدا ہوتے ہی امام ہیں. لیکن چونکہ ان کے والد امام تھے اور وہ ان کی امامت کے اندر انہوں نے تھوڑا سا عرصہ گزارا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کی امامت بھی بہت ہی جلدی شروع ہو گئی. لیکن آج دنیا میں ایک ایسا مولود آیا ہے جو منجی بشر ہے، جس کا ہر ایک کو انتظار تھا. انبیاء کو بھی انتظار تھا، ائمہ علیہ السلام کو بھی انتظار تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اور 11 ائمہ علیہ السلام کے دور میں وہ پاور کسی حجت خدا کو، کسی نبی اور رسول کو نہیں ملی جو امام آخر الزمان عجل اللہ تعالی فرج شریف لے کر آئیں گے. آپ کا دور تمام انبیاء علیہ السلام اور ائمہ کے ادوار سے مختلف ہوگا. اس دور کو دور انتقام بھی کہتے ہیں، اس دور کو دور حساب بھی کہتے ہیں، اور یہ دور ایسا دور ہوگا کہ جس میں امام علیہ السلام کے لیے کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہوگی. مجرم کو سزا بغیر گواہی کے بھی دیں گے، اگرچہ تمام انبیاء علیہ السلام بغیر گواہی کی سزا نہیں دے سکتے تھے. بہت سارے ایسے مواقع آئے، گواہیاں غلط ہو گئیں اور اس کے اوپر ہی فیصلہ صادر ہو گیا، کیونکہ خدا کا حکم یہی تھا. لیکن یہ آخر الزمان ایک ایسا دور آئے گا کہ جس میں امام علیہ السلام اس زمین کو عدل و انصاف سے بھریں گے، اور پروردگار کی وہ خواہش کہ میں اس زمین کو اس میں اپنے خلافت کو قائم کروں گا، اور شیطان نے یہ کہا کہ یہ جس انسان کو آپ نے پیدا کیا ہے یہ تو دنیا میں دنگ و فساد کرے گا، لڑائیاں جھگڑے ہوں گے، خونریزیاں ہوں گی. تو خدا نے کہا کہ میں بہتر جانتا ہوں. تو چنانچہ علم خدا میں یہی وہ زمانہ تھا جو امام علیہ السلام کا زمانہ آنے والا ہے، کہ جس میں ظلم ختم ہو جائے گا،
ہر گنہگار کو سزا ملے گی، ظالموں کو سزائیں ملیں گی، مظلوموں کو ان کے حقوق ملیں گے، زمین اپنے خزانے باہر پھینک دے گی، اور پھر امام کے ظہور کے بعد توبہ کی گنجائش نہیں رہے گی۔ وہ لوگ جو اس بات کے اندر فکر مند ہیں، یا مثلاً وہ ان کو امید ہے کہ امام آ جائیں گے تو ہم توبہ کر لیں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے، اپنا خمس دے لیں گے، نمازیں پڑھ لیں گے، تو یہ قیامت سے پہلے دنیا میں ایک چھوٹی قیامت بپا ہوگی۔ امام علیہ اللہ السلام جب فرما جائیں گے، اس کے بعد لوگوں کو جس قسم کے اعمال میں وہ مشغول ہوں گے، ان اعمال کی ان کو سزا اور جزا ہوگی۔ چنانچہ صحیح یہ دور سب سے مختلف دور ہے، اور ہمارا شیعہ عقیدہ جو امامت کے بارے میں ہے، آپ نے جو سوال کیا موسوی صاحب، اس پر بھی میں آؤں گا، مگر ابتدا میں تعارف امامت کے لیے اور حضرت کے بسم اللہ دور بسم اللہ کی جو جھلک ہے جو پہلے کسی نے نہیں دیکھی ہوگی، وہ عرض کر رہا تھا۔ بسم اللہ۔ امامت ہمارا شیعہ مذہب کا ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کو باقی برادران اسلام نہیں مانتے، اور ہمارے اس عقیدے پر بڑی محنت ہوئی ہے، لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں، لوگ بھی عام نہیں خاص۔ سب سے پہلے امامت کے دفاع میں سیدہ کائنات فاطمہ سلام اللہ علیہا شہید ہوئیں، صلی اللہ امیر علیہ المومنین کا دفاع کرتے ہوئے۔ اس کے بعد کیا کیا عظیم شخصیتیں، میثم تمار کو لیں، رشید ہجری کو لیں، قمیل ابن زیاد کو لیں، اور حجر ابن ادئی کو لیں، ایسے ایسے قیمتی نگینے اور افراد امامت کی حفاظت کے لیے دنیا میں شہید کر دیے گئے، اور انہوں نے حق اطاعت جو ہے وہ ادا کیا۔ اس کے بعد سبحان ہمارے اللہ علماء کرام جن کے بڑے احسان ہیں ہمارے مذہب پر، میں ایک ہی عالم کا نام لیتا ہوں، آغا امینی، جنہوں نے 30 سال محنت کی، 30 سال 30 ایئرز، اور ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے المراجعات، اور جس میں امیر المومنین علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کو واضح کیا اور مذہب اہل بیت کا دفاع فرمایا۔ 30 سال میں انہوں نے دنیا کا چکر لگایا، تمام اسلامی ممالک میں گئے، اور وہاں کی کتابوں کا مطالعہ کیا، مواد کو سبحان جمع کیا۔ اس زمانے میں چونکہ پریس نہیں ہوتے تھے، بہت ساری کتابیں قلمی تھیں، چنانچہ لکھنؤ میں بھی بڑا علمی خزانہ تھا، اور ایک زمانے میں مرکز علمی تھا اور حوزہ علمیہ، چنانچہ وہاں بھی وہ تشریف لائے تھے، مصر میں بھی گئے، باقی ممالک میں بھی گئے، اور محنت کر کے ایک کتاب لکھی جو آج بھی موجود ہے، اور شیعہ عقائد کا مدلل اس کے اندر اثبات کیا ہے۔ اسی سبحان طرح اور اللہ سبحان ہمارے اللہ علامہ ہلی، جن کی قبر مبارک امیر المومنین علی علیہ السلام کے حرم کے اندر ہے، انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام ہے الفین۔ الفین الفین عربی میں 2000 کو 2000، کتاب کا نام ہے 2000۔ 2000 کیا ہے؟ 1000 دلیل ہے قرآن اور حدیث سے علی علیہ سبحان السلام اللہ کی خلافت بلا واہ فصل، سبحان اللہ سبحان اور 1000 دلیل ہے عقلی، عقلی یعنی عقل کیا کہتا ہے کہ پیغمبر کا نائب کون ہونا چاہیے، واہ یہ واہ ایک واہ۔ سبحان اللہ وہ ہے۔ علیم اللہ چنانچہ سبحان اللہ ہلی جب دنیا سے تشریف لے گئے تو کسی عالم دین کو خواب میں آئے، تو اس نے پوچھا کہ سنائیے آگے کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ تو علامہ نے کہا لولا الفین بزیارت قبر الحسین لحلقہ، میرے نام اعمال میں 2 چیزیں اگر نہ ہوتی تو میں ہلاک ہو گیا تھا، ایک وہ اللہ اکبر کتاب جو میں لکھ کے آیا ہوں، اور ایک زیارت امام حسین علیہ السلام جو ہر شب جمعہ میں نے زندگی میں کی ہے۔
ان اللہ اکبر۔ بچا لیا۔ اے عزیزو، اے مومنین اور مومنات، ذرا غور سے سنو۔ انسان جو شیعہ ہے، جو مومن ہے، وہ اپنے فریضے کو سمجھے، اپنی مسئولیت کو سمجھے۔ امامت کا دفاع ہمارا فرض ہے، جیسا کہ ہمارے علماء نے کیا ہے، مگر اس سے پہلے، سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہمارا کردار اور اخلاق ائمہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہم عملی نمونہ ہوں ان کی زندگیوں کا، اور اپنی زندگی کو ان کے راستے پر چلا دیں، گزار دیں۔ جب بھی ضرورت ہو جان کی، مال کی قربانی سے دریغ نہ کریں۔ وہی لوگ کامیاب اور سرفراز ہوئے جنہوں نے اہل بیت پر اپنی جانیں نچھاور کر دیں۔ بے آج شک، ان کی قبریں زیارت گاہ بنی ہوئی ہیں۔ سبحان اور اللہ، پھر سبحان اللہ۔ آخرت کو بھی معمولی نہ لیں، قیامت کو بھی معمولی نہ لیں، اعمال کو بھی معمولی نہ لیں۔ ہمارے سے پوچھا جائے گا ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا ہے۔ خدا اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، میں نے تمہیں زندگی عطا کی، جوانی عطا کی، صحت عطا کی، مال عطا کیا، توفیق عطا کی، یہ بتاؤ تم نے یہ وقت کیسے گزارا ہے، کہاں اللہ کہاں اکبر۔ بھٹکتے رہے ہو۔ کبھی 24 گھنٹوں میں حساب کیا ہے کہ کتنے منٹ میں نے خدا کے لیے نکالے ہیں، جس کا میں اللہ اکبر۔ مکمل محتاج ہوں، جس کے بغیر میرے دنیا میں نہ میں زندہ رہ سکتا ہوں، نہ میں رزق حاصل کر سکتا ہوں۔ میں اس کی خدائی سے باہر نکلنے کی مجال بھی نہیں رکھتا، اور اسی کے حضور میں نے پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اے مومنین اور مومنات، یہ کڑوی گولیاں ہیں، مگر ان کو سنیے ذرا، صحیفہ کاملہ کو کھول کر پڑھیے۔ سید سجاد زین العابدین علیہ السلام کس طرح ایک عاجز بندے کی طرح خدا کی درگاہ میں بیٹھے ہوئے 10 بدعا بلند کر کے پروردگار عالم سے خطاب کر رہے ہیں اور ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں۔ اے ہمارے ماننے والو، اللہ سے لو لگانا، اللہ کو پہچاننا، اللہ ہی سبحان تمہارا اللہ۔ آخرت کا سہارا ہے۔ خدا کی معرفت کے لیے ہم آئے ہیں، خدا کو دکھانے کے لیے آئے ہیں، اور یہ فرمایا کہ ہم وہ ہیں بنا نعبد اللہ، ہماری وجہ سے تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، بنا بے نعرف شک، اللہ، ہماری وجہ سے تم اللہ کو پہچانتے ہو۔ سبحان اللہ۔ ہمارا ہونا بھی ضروری ہے، ہمیں ماننا بھی ضروری ہے، اور پھر ہمیں ماننے کے بعد اس خدا کو ماننا اور اس کی عظمت کو جاننا، اور اس کے سامنے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دینا کہ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، ہمیں بھی پیدا کیا ہے، اور جس نے ہمیں امامت جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ تو بے چنانچہ شک، امامت ایک بہت بڑا عظیم عہدہ خداوندی ہے جس کی معرفت خدا نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اگر زمین پر حجت خدا نہ ہو تو نہ زمین باقی رہے، نہ آسمان باقی رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ امام انبیاء کے بعد ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک واسطہ ہے، ایک رابطہ ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان۔ جو درمیان، لوگ بے شک۔ امام کو نہیں مانتے، میں ان سے سوال کرتا ہوں، وہ اللہ سے کیسے رابطہ کریں گے؟ خدا سے ان اللہ کا اکبر۔ لنک کیسے قائم ہوگا؟ 1,24,000 انبیاء جس زمانے میں آئے تھے، اس زمانے میں تو اتنی آبادی ہی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود خدا نے اپنے نمائندے کے بغیر دنیا کو نہیں چھوڑا۔ نہیں آج جب چھوڑا، واہ مساجد واہ۔ بڑھ رہی، آبادی بڑھ رہی ہے، تو خدا کا ہمارے ساتھ رابطہ ختم ہو گیا ہے۔ آسمان اور زمین کے درمیان اب کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اللہ 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 ہی کیسے ہو اللہ۔ سکتا ہے؟ خالق اپنی مخلوق کو چھوڑ دے۔ اسی لیے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حجت خدا دنیا میں باقی ہے، باقی رہے گا، اور قیامت تک اگر کسی زمانے میں 2 آدمی بھی ہوں گے تو ان میں ایک امام ہوگا حجہ، اور ایک سبحان معموم اللہ، ہوگا۔ چنانچہ سبحان اللہ، سبحان آج اللہ۔
وہ امام کہ جن کی ولادت باسعادت ہے، جو دنیا میں تشریف لائے ہیں، آج ان کی ولادت کا دن ہے۔ آج صبح ان کی ولادت ہوئی سامرا میں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں، آج تک زندہ و سلامت موجود ہیں، اور ان کے وکلاء، ان کے نائبین، جیسا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بھی نائبین بنائے تھے، جاتے ہوئے بھی وہ کہہ کر گئے ہیں کہ ہر زمانے میں ہمارے نائب ہوں گے، علماء اور مجتہدین، تم ان سے رابطہ رکھنا، ان کے ذریعے تم ہم تک پہنچو گے۔ تو جیسے رابطہ خدا کے ساتھ ہمارا ضروری ہے، اسی طرح امام کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ ضروری ہے۔ چنانچہ بے شک، امام کے سبحان اللہ۔ ساتھ پائے فقیہ کے نہیں ہو سکتا، اور الحمدللہ جب سے امام غیبت میں گئے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک ان کی نمائندگی دنیا میں ہو رہی ہے۔ خدا ان علماء کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، جو زحمتیں کر کے مصیبتیں اٹھا کر ہمیں دین حق کی تعلیم دے رہے ہیں، احکام خدا کو ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ پروردگار ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے اوپر سلامت رہے۔ انشاءاللہ، الہی آمین۔ سبحان اللہ۔ لیجئے کالز کا بھی آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پہلے کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم فاروق صاحب۔ وعلیکم السلام جی، کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ میں عظمیٰ علی بات کر رہی ہوں سعودی عرب سے۔ جی مہربانی۔ اور پہلے تو میں آپ کو اور سب کو، مولانا کو سب کو مبارکباد پیش کروں گی امام کی ولادت پر۔ شکریہ، مولانا سب کو سلامت رکھے۔ آمین۔ دوسرا یہ میں پروگرام آپ کا دیکھ رہی ہوں، جی تو اس میں مولانا جو امامت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، دراصل سوال یہ ہے کہ ماشاء اللہ سے بہت ہی اچھی گفتگو کر رہے ہیں مولانا، اور امامت کا ہم بحیثیت شیعہ ہمارے دل و جان قربان اماموں پر، امامت کے عقیدے پر، لیکن اس میں جو ہے ہم جہاں پہ سعودی عرب میں ہے اس وقت، ہمارے اطراف میں اہل سنت کے بھی بہت سارے لوگ ہیں جی، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ جیسے ہم امامت سے سرشار ہیں، ان کی محبت سے سرشار ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ آگے ان لوگوں کو پتہ چلے صحیح، وہ کہ امامت سے انکار کسی کو نہیں ہے۔ اب کتابوں کا جہاں تک حوالہ ہے تو کتابیں یہاں پہ ہم لا نہیں سکتے، اور یہ کتابیں اتنی ایزیلی مہیا بھی نہیں ہوں گی ہمیں۔ صحیح، تو اب ہم اگر کہتے ہیں کہ یہ امامت کا جو اگر کوئی امامت سے انکار کرتا ہے تو ہم اس کو اسٹل مسلمان کو کنسیڈر کر رہے ہیں۔ تو آیا یہ امامت کا جو عقیدہ ہے صرف شیعوں کے لیے ہے اصول دین میں، اور جو کہ اہل سنت میں تو یہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ مسلمان ہیں؟ ادر دین دس، ٹھیک ہے، یہ اگر ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، میرا صرف سوال، بیسک سوال، آپ بالکل لوور لیول کا سمجھنے کے، جو جس کو علم نہیں ہے، ہم لوگ آپس میں اگر بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ امام زمانہ کا انٹرسٹ ہے اہل سنت کے لوگوں کو بھی، لیکن ہم ان کو کس طرح سے کنونس کرنا شروع کریں امامت کے بارے میں؟ بریلوی ہے، آپ دیکھیں بریلوی لوگ اماموں کو بہت مانتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ امام ہمارے امام ہیں، تو ہم ان کو کس طرح سے اپنے اماموں پہ مزید کس طرح سے کنونس کر سکتے ہیں؟ ہم کس طرح سے کیا کیا دلائل دے سکتے ہیں؟ کدھر سے بات شروع کر سکتے ہیں؟ تو کائنڈلی اس میں ہمیں جو ہے گائیڈنس چاہیے، کیونکہ الحمدللہ لوگ اتنے پریکٹسنگ مسلم ہیں کہ ہم لوگ تو پھر بھی بہت گناہ گار ہیں۔ ہم لوگ اہل بیت کے درس سے منسلک ہیں، لیکن ہم پھر بھی اتنے پریکٹسنگ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بس ہماری کوشش یہ ہے کہ، اور دوسری بات یہ کہ ابھی مولانا ایک چیز فرما رہے تھے کہ ہمیں اپنا کردار درست کرنا ہے، بے شک ہمیں اپنا کردار درست کرنا ہے، اور ہمیں ایسا کردار کرنا ہے کہ کوئی دوسرا دیکھنے والا کہے کہ یہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ نے بھی اپنے اخلاق سے بھی اسلام پھیلایا۔ لیکن اگین بات وہی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے میں پرفیکٹ میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے میں اپنی تربیت کے فیز میں کام کر رہی ہوں، لیکن امر بالمعروف نہی عن المنکر خالی مومن پہ واجب تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ڈیفینیٹلی کوئی اگر نان مسلم بھی ہوگا وہ بھی کوئی نیک کام تو کر ہی رہا ہوگا، کوئی اچھی بات کی ترغیب بھی دے رہا ہوگا، لیکن ادر دین دس اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم سب پر بحیثیت مسلمان امر بالمعروف نہی عن المنکر سب پر عائد ہوتا ہے۔ تو میرا صرف کوشچن یہ ہے کہ ہم ظاہر سی بات ہے ہم اماموں سے اتنا پیار کرتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ بھائی ہمارے قریب میں جو جو لوگ ہیں ہم ان تک ان کو بھی آ گئی پہنچائیں، صحیح ہے بہن، پیغام پہنچائیں،
बहुत उनका शुक्रिया खुद हुसैनियत के ऊपर लेकर। जी, जज़ाकल्लाह बस बहन। इसमें जो है हमें हमारी गाइड करें कि हम कहाँ से शुरू करें, क्या क्या चीजें हम डिस्कस करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत अच्छा सवाल उस्मा बहन का सऊदी अरब से अलामा साहब, और बहुत अच्छा सवाल भी। मैं ज़ाती तौर पे भी, क्योंकि मैं भी गैर शियई था या इस दर से वाबस्ता उस अंदाज से नहीं था जिस तरह होना चाहिए था, तो हमें भी पता नहीं था। एक शब बारात कहा जाता था बहुत मुबारक रात है, इबादत की रात है, लेकिन इसकी अहमियत क्यों इतनी ज्यादा है? ये मेरा सवाल भी जोड़ लीजिए कि क्या ये सिर्फ इसी वजह से है कि इमाम ज़मा की आमद की रात है इस वजह से, या इसकी फजीलत की कोई और वजह भी है जो दूसरे लोगों को तो पता है लेकिन इस आमद के हवाले से वो बिल्कुल नाबलद है, उनको नहीं पता। तो बहुत अच्छा सवाल था बहन का, आप उसको बताना चाहें। जी अर्ज ये करता हूँ, आपके सवाल से शुरू होता हूँ जी और आगे जो मैंने सवाल किया उसका भी जवाब अर्ज करता हूँ। नीमे शाबान, 15 शाबान की जो रात है, ये इमाम अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले भी एक मुतबर्रक और मुअज्जम रात थी। ठीक है। शब दुनिया में सबसे अजीम रात है शब कद्र की। ठीक है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। कुरान बेशक। ने कहा वो एक रात एक दिन से नहीं, एक रात दिन से नहीं, एक साल से नहीं, हजार हा महीनों से अफजल है एक रात। वो हो बेशक। गई शब कद्र। उसके बाद जो दूसरी अजीम रात है वो है शबे 15 शाबान। शबे बारात कहते हैं लोग इसको, जी हाँ। पाकिस्तान में ईद शबे बारात कहा जाता है। जी हाँ। तो ये शब जो है ये शबे कद्र से कम है मगर बाकी सारी रातों से अफजल है। सही। इसमें होता क्या है, परवरदिगार आलम पूरे साल के अमूर को इस रात को अंजाम देता है। अगला जो आने वाला साल है उसमें किसकी मौत होनी है, किसको बीमार होना है, किसको यतीम होना है, किसको बेवा होना है, किसको रिज्क मिलेगा, किसके पास गुर्बत होगी, हमारा तमाम साल का नसीब, कौन मरेगा कौन रहेगा, ये इस साल तय होता है, इस रात को तय होता है फाइनल। सही। जी बिल्कुल और सही। इसी शबे कद्र की रात को रूहुल अमीन और हज़रत इब्राहील ये दुनिया में लाते हैं इमाम वक्त के पास। तनज़्ज़लुल मलाइकतु। अब मैं बहन का सवाल इसी में मिला रहा। बिस्मिल्लाह। तनज़्ज़लुल मलाइकतु, नाजिल होते हैं फरिश्ते और नाजिल होते रहेंगे। ये अरबी ज़बान के कायदे के लिहाज से सीग़े इस्तमरार है, यानी ये है कि नाजिल हुए, इसमें है कि नाजिल होते हैं। जब भी रमजान आता है, जब भी शबे कद्र आती है, फरिश्ते नाजिल होते हैं। अब पूछने वाली ये बात है कि जब हुजूर थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कुरान मजीद ये कह रहा है कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा, इस रात में नाजिल होते हैं अल्लाह के अमूर को लेकर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, अल्लाह के अमूर को लेकर हाजिर होते हैं। तो आप पूछिए अपने अजीजों से जो अहले सुन्नत हैं या इमामत का अकीदा नहीं रखते, आप ये बताइए
کہ ہم، حضور تو پردہ فرما گئے ہیں، اب بالکل وہ صحیح، ملائکہ کس کے پاس نازل ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ، کون ہے سبحان اللہ، جس واہ کے واہ واہ، پاس سبحان اللہ، ملائکے؟ سبحان اللہ، اور اگر کوئی بھی نہیں ہے تو پھر وہ ملائکہ کس کے پاس آتے ہیں؟ کس کے وہ پاس امور جاتے ہیں؟ واہ واہ، کرنے میں کیوں آتے ہیں؟ یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ جب واہ، تک شب قدر آئے گی اس وقت تک دنیا میں کسی کا وجود ضروری ہے کہ جو اللہ کے اوامر کو لے سکے ملائکہ سے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور ہمارے ائمہ کے علاوہ علیہ السلام، کسی مذہب نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ ان کے ہم، خلفاء یا ان کے پیروں کے پاس جن کی وہ بیعت کرتے ہیں، کسی نے دعویٰ ملائکہ نہیں آتے ہیں، کیا کہ ملائکہ ان کے پاس آتے ہیں امر الہی لے کر، سوائے صحیح، ائمہ بیت علیہم السلام کے۔ تو سبحان اللہ، چنانچہ ہمارے پاس تو ملائکہ میں سے ایک ہی آئے گا اور ایک ہی دن آئے گا جس کے بعد پھر ہم نہیں رہیں گے، مگر یہ عہدہ باقی ہے کہ جس پر ہم، ملائکہ نازل آئیں گے وہ ہے امام وقت۔ چنانچہ صحیح، یہ جو شب ہے، اس شب میں اعمال کا اس لیے زیادہ حکم دیا گیا ہے کہ جب ہم، آپ کا نامہ اعمال لکھا جا رہا ہو تو آپ کہیں ہاں، غافل نہ، خدا نہ ہم، خواستہ کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو، تاکہ ہم، آپ کے نصیب جو آنے والا سال ہے وہ خراب نہ ہو جائے۔ چنانچہ اس رات کو دعائیں مانگو، خدا کے حضور میں گڑ گڑاؤ، معافیاں مانگو، اور پھر اللہ تمہارا اچھا نصیب لکھے گا۔ ہم، چنانچہ ایک تو اس رات میں یہ ہوتا ہے اور اس لیے یہ بڑی متبرک رات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخاری میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اس رات کو حضور کی جو اہلیہ تھیں حضرت عائشہ ام المومنین، وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا اچانک اس شب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس ہونا تھا، تو میں نے دیکھا تو بستر حضرت کا خالی تھا، چنانچہ میرے دل میں آیا ہو سکتا ہے وہ کسی اور زوجہ کے پاس چلے گئے ہوں، یہ تو ایک فطری بات ہے۔ اب حضور صلی اللہ صحیح، علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں وہ نبی اور معصوم تو نہیں ہیں، تو بالکل چنانچہ صحیح، کہتی ہیں کہ میں اٹھی اپنے بستر سے پتہ کرنے کی حضور کہاں گئے ہیں، تو ساتھ ہی تو مسجد تھی گھر کے، تو میں نے دیکھا کہ حضور سر سجدے میں رکھ کر خدا کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ واہ تو واہ، پھر حضرت دعائیں مانگی، میں سنتی رہی، پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور اٹھے واپس آنے کے لیے، تو میں دوڑ کر آئی اپنے بستر میں لیٹ گئی، تو حضور تشریف لائے اور میرا سانس پھولا ہوا تھا، تو حضرت نے پوچھا عائشہ کیا تمہارا سانس کیوں پھول رہا ہے؟ تو میں نے کہا کہ مجھے یہ اصل میں احساس ہوا اور میں آپ کا پیچھا کر کے گئی تھی، آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا، تو حضور نے فرمایا عائشہ یہ رات بہت عظیم رات ہے، اس رات کو عبادت کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، آئندہ آنے والے سال کے لیے اچھا نصیب مانگنا چاہیے خدا سے۔ تو چنانچہ اس لحاظ سے یہ بابرکت رات ہے، مگر اس کو پھر 4 چاند لگا دیے امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت نے، یعنی سبحان، بات تو ویسے ہی عظیم تھی، مگر وہ کہتے ہیں نا سونے پر سہاگا، جی ہاں، یعنی ایک چیز پہلے ہی سونا تھی اور اس کے واہ، اوپر سہاگا کیا جائے تو اس کی چمک بڑھ جاتی۔ چنانچہ امام علیہ السلام کی نے دنیا میں آپ کی آمد نے اس رات کی عظمت کو اور بڑھا دیا۔ چنانچہ ماشاء اللہ، جو بہن پوچھ رہی تھیں اس کا طریقہ کار میں آپ رہتی ہیں، وہاں کے حالات کے لحاظ سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آپ نے کرنا ہے،
ہر ایک پر ہر حالت میں ہر وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب نہیں ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان حالات میں ہے کہ جب آپ کو یہ پتا ہو کہ میں اگر اسے برائی سے روکوں گا، نیکی کی طرف بلاؤں گا تو میری بے عزتی نہیں ہوگی، مجھے نقصان نہیں ہو. اگر آپ کو اعتماد ہے کہ وہ بے عزتی کرے گا یا آپ کا نقصان ہوگا تو اس صورت میں واجب نہیں رہے گا بلکہ ناجائز ہو جائے گا. تو چنانچہ آپ ایک پابندیوں والے ملک میں رہتے ہیں، وہاں بڑی گفتگو کو آپ دھیان سے کریں. سی آئی ڈی بھی وہاں بہت تیز ہے اور آپ کے اوپر اس حالت میں فرض نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اپنے قائد کو ثابت کریں اور ایسی صورت بنائیں. ہاں، اگر آپ کا کوئی ایسا دوست ہے جس پر آپ کو یاد ہے تو پھر آپ ان کو تعارف کروائیں کہ دیکھو ہمارا یہ عقیدہ ہے، جس خدا نے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا سے قطع تعلق اور کوئی نمائندہ ہی اس کا نہ رہے. آج ہم نے اگر کوئی بات پوچھنی ہے تو کس سے پوچھیں؟ کون حجت ہے؟ کس بات پر ہم یقین؟ یہ مفتیان جو ہیں آپ کے ہاں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، تو ہمیں تو ایک ٹھوس جواب چاہیے دلیل کے ساتھ. تو وہ کون دے گا؟ اس طرح کر کے پھر ان کے اخلاق کی باتیں سنائیں، ان کی زندگی کے حالات بتائیں. ایسی ایسی حکیمانہ باتیں انہوں نے کی ہیں. کوئی فون ہے فاروق بھائی؟ جی آپ کی اجازت ہے تو میں ایک فون لے لوں. جی جی ایک کال لے لو آپ کی اجازت. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق بھائی پیرس سے نواز محدث ہے. جی مہربانی بٹ صاحب، شکریہ. تو قبلہ علامہ صاحب کی خدمت میں اور آغاز صاحب تشریف فرما ہے ان کی خدمت میں، اور محترم ناظرین کو ہمارا سلام. بہت شکریہ. اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج کے جشن ولادت باسعادت امام زمانہ علیہ السلام کی پوری امت مسلمہ کو مبارکباد. خیر مبارک، شکریہ. فاروق بھائی آج نفسا نفسی کا دور ہے، شارٹ اینڈ سویٹ بات کروں گا. جی جی دور فتنہ ہم اس انتظار میں ہیں کہ امام زمانہ تشریف لائیں. نیز ہم زیارت کا شرف بھی ہمیں حاضر کریں گے انشاءاللہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو. جی تو ان کی مقدس ریفارمز کا انتظار ہوگا، جو ریفارمز کریں گے مقدس. اور تو کیا میرا سوال ہے احمد صاحب سے کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو کیا ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، ان کا بھی ظہور ہوگا؟ اس پر روشنی ڈالیے گا. اور قبلہ علامہ صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ اس وقت جو قدرتی آفت کے نام سے ہم اسے پکارتے ہیں کورونا وائرس، دعا کریں کہ امام زمانہ کے ظہور کے صدقے اس وبا کا خاتمہ ہو. اپنی خصوصی عبادات میں یاد فرمائیے گا. فی امان اللہ. بہت شکریہ نواز بٹ صاحب، بہت مہربانی فرمایا کہ آپ شامل ہوئے. ناظرین ایک ایک کر کے ہم کال لے رہے ہیں اور اس جواب کے بعد علامہ صاحب کے پھر ہم دوبارہ کال لیں گے. یہ علامہ صاحب ایک کالر اور ہے، میں ان سے بات کرا کے تو پھر اس کے بعد اکٹھے جوابات. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی. جی بسم اللہ نقوی صاحب، خوش آپ کے آمدید. مہمانوں کو بھی سلام. اور سب سے پہلے تو بہت 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 ساری ڈھیروں مبارکباد آپ کو پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ اللہ کی آمد کی خیر اور ہر اس دل کو جا خوشی سے پھولا نہیں تمہارا مولا کی آمد پہ اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. خیر مبارک، بس شکریہ. دل سے یہ کہ دعا نکلتی ہے کہ سدا وضو کر کے کہوں یا علی مدد. واہ حالت کے ہر مکان سے کہوں یا علی مدد. تیری تو دعا ہے خدایا وہ وقت لا کہ میں آخر زمان سے بھی کہوں یا علی مدد. کیا کہنا انشاءاللہ. آ بھی جاؤ پردہ غیبت سے زمانے کا امام، تیرے لب سے تیرے جد کی کہانی سن لیں. مزاداروں کی بس آخری حسرت ہے مولا، نوحہ شبیر کا تیری زبانی سن لیں. تو فاروق بھائی یہ قبلہ صاحب سے ایک چھوٹا سا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں میں. چھوٹا سا مسلمانہ سوال ہے. قبلہ صاحب یہ تو ہم اب یقین کرتے ہیں کہ ہر ایک یہی کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی کہ آ گئے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے آ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ابھی پیدا نہیں ہوئے، لیکن ہر ایک کو یقین ہے مولا پہ تو انہوں نے آنا ہے.
लेकिन कुछ ऐसे तबका भी है मुसलमानों का तो कलमा भी पढ़ता है पाक रसूल का और उसके जज का कलमा पढ़ने के बावजूद भी वो कहते हैं जो आएंगे तो हम मुकाबला करेंगे और आएंगे तो हम उनको रोकेंगे। है तो वो मुसलमान, कलमा तो पढ़ते हैं, काफिर तो आप उसमें कह नहीं सकते। लेकिन क्या ऐसे लोगों को पहले तो ये बताएं कि ऐसे लोगों की क्या हिस्ट्री है, इन लोगों के अंदर कौन सी चीज ऐसी आ गई है कि जिसकी वजह से इमाम की मुखालफत करते हैं, इसके पीछे थिंक टैंक क्या है। और दूसरा सवाल ये है कि ऐसे लोग जब इमाम के सामने आएंगे तो इनका अपना जो किरदार है इनको कहाँ तक लेके जाएगा और इनकी आखिरत में इनको क्या मिलेगा, इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल देते मेहरबानी होगी। थैंक यू जी, मेहरबानी, शुक्रिया। मेहरबानी नकीब साहब, बहुत मेहरबानी गिलासको से आप शामिल हुए जी। अलामा साहब, जो हमारे पेरिस से बट साहब का सवाल था कि क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर इकट्ठा होगा? जी, दो बातें यकीनी हैं, बाकी जितनी अलामत हैं उनके कतई होने नहीं कह सकते। जैसा कि लोग अमूमन कहते रहते हैं, जब शाम में ये लड़ाई शुरू हुई थी तो बाद लोगों ने कहा ज़हूर की अलामत है, यानी इस किस्म की बहुत सारी रिवायात हैं। पहले तो मैं वो बात कर लूं, हो सकता है ये भी ज़हूर की हो कि सारी दुनिया बेबस गई है और इतनी तरक्की याफ्ता दुनिया सुपर पावर्स, एक ऐसा जरसूमा कि जो दूरबीनों खुर्दबीनों से भी नजर नहीं आता, उसने सब को ख्वार कर दिया और सब के घुटने टेक दिए हैं। हो सकता है अल्लाह का ये ही ज़हूर की अलामत हो जाए और इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ आए। बहरहाल ये बात यकीनी है कि हजरत ईसा अला नबीना व आलिहि व अलैहिस्सलाम इमाम अलैहिस्सलाम से पहले तशरीफ लाएंगे और आपकी आमदगी दमिश्क में जो जामे है मस्जिद दमिश्क, जिसमें अहले बैत गए थे और जिसमें हजरत याहिया अला नबीना व आलिहि व अलैहिस्सलाम का मुकद्दस सर दफन है, हजरत अलैहिस्सलाम वहां आएंगे पहले और फिर वो ये खबर देंगे कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अब आने वाले हैं। तो चुनाचे जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके साथ मिल जाएंगे। ये रवायत अहले सुन्नत के यहाँ भी मौजूद है कि नमाज का वक्त होगा तो हजरत ईसा कहेंगे इमाम अलैहिस्सलाम से कि आप इमामत करवाएं, इसलिए कि इस वक्त के हुज्जत खुदा आप हैं, मेरा नबूवत का जमाना गुजर गया है, इस वक्त आप मेरे भी नबी इमाम हैं। तो चुनाचे हजरत ईसा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे। तो ये रिवायत भी हैं, हम भी हैं और फिर कुछ अरसा इमाम की हुकूमत में ईसा भी होंगे और उनका साथ देंगे, कुछ अरसे के लिए इमाम अलैहिस्सलाम के साथ देंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जितने भी फिरका इस्लामिया हैं, कोई भी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के वजूद से इनकारी नहीं है। तशय्यो का अकीदा यह है कि वो ज़हूर फरमाएंगे, अहले सुन्नत का अकीदा यह है कि वो मुतवल्लिद होंगे। थोड़ी सी इसकी और वजाहत कर दें नौजवानों के लिए, क्योंकि बाज लोग अमूमन ये समझने बैठे हैं कि सिर्फ ये इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर का जो अकीदा है ये मरबूत सिर्फ तशय्यो से है। हालांकि अगर अपनी किताबों की तरफ रुजू करें और देखें तो कोई मुसलमानों का फिरका ऐसा नहीं है जहां पर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को एक मसीहा के आने की जो है वो एक नवीद नाज सुनाई गई हो। तो इसको थोड़ा सा खोल लें। न सिर्फ मुसलमानों का बल्कि हर मजहब में कोई ऐसा है, हर मजहब में। और नकवी साहब का जोड़ लीजिएगा सवाल के कुछ कलमा गो ऐसे भी हैं कि जो मुकाबले के लिए आमादा हैं, वो तैयार हैं। तो ये मुसीब भाई का और नकीब साहब का
جی سب سے پہلے تو اپنی بات کر لیتے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. آتا ہوں ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ امام پیدا نہیں ہوتے، ظہور کرتے ہیں، ٹھیک اور ہے ہر امام کی ولادت میں وہ لکھتے ہیں کہ ظہور امام محمد باقر علیہ السلام، ظہور ٹھیک ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. میں ٹھیک ہے پوچھتا ہوں آج وہ کیا لکھیں گے؟ ٹھیک ہے ظہور ٹھیک لکھیں ہے. گے؟ ہوں، آج کیا لکھیں گے کہ 15 صحیح. آج کے لکھیں. شعبان کو امام مہدی علیہ السلام نے ظہور فرمایا ہے؟ ہوں، کیا لکھیں گے؟ بتائیے، آپ بتائیے. وہ اس کو قبلہ ہو سکتا ہے لکھ دیں. ظہور صغرا اور ظہور کبرا کر دیں گے. ان کے پاس بھی ٹیکنیک ہے. آج وہ لکھیں گے کہ امام زمانہ آج پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے آج ٹھیک ہے لکھنا پڑے گا کہ پیدا ہوئے ہیں. معاف ٹھیک ہے. کیجئے، یہ ذرا وہ جیم ہو گیا تھا تو میں نے اس کو دوبارہ کیا جی ہے جی تو کوئی تھوڑا. مسئلہ جی نہیں. جی جی ہاں. فرمائیے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں جیسا کہ فاروق بھائی نے کہا، ہر مذہب میں کسی نہ کسی منجی بشر کا انتظار ہے. ہر صحیح. مذہب جو ماننے والا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہے کہ جس نے دنیا کو آ کر نجات دینی ہے، ظلم کو ختم بالکل صحیح. کرنا ہے اور انصاف کو قائم کرنا ہے. باقی 3 مذاہب ہیں آسمانی. یہودیوں کو بھی انتظار ہے مسیح کا، اور خود مسیحوں کی انتظار ہے حضرت مسیح کا، اور تمام فرقہ اسلامی میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اور ان کا عقیدہ ہے کہ وہ ظہور فرمائیں گے. پیدا ہوں گے وہ کہتے ہیں بہرحال، یعنی ان کا انتظار ہے، اس سے انکار نہیں کرتے. انتظار ہے. لیکن نقوی صاحب عرض یہ ہے کہ جو 11 گزرے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا ہے، یعنی یہ تو ابھی آئے نہیں ہیں، اور جی جو آئے ہاں تھے ان کے ساتھ لڑائی نہیں کی لوگوں نے. بالکل کی. کیا علی علیہ السلام کے ساتھ لڑائیاں نہیں کی؟ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ، اور حد کر دی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں، اور پھر صحیح. باقی ہمارے امام کو قیدوں میں رکھا. تو چنانچہ یہ فرقہ موجود ہے جو ناسبی ہیں، ناسبی جو اہل بیت سے بغض رکھتے. چنانچہ اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، ان کے عقائد جو ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں. وہ اہل بیت کی عزت کرتے ہیں، امام مہدی علیہ السلام کا احترام کرتے اللہ ہیں. صلی اللہ. شکر اللہ. علماء نے ان کو یہی بتایا ہوا ہے کہ وہ پیدا ہوں گے. بہرحال ان کے وجود کے وہ جو ہے اقرار کرتے ہیں. یہ ناسبی ہیں کہ اگرچہ حدیث موجود بھی ہے، مگر یہ وہ گروہ ہے کہ جنہوں نے پہلے اماموں کے ساتھ جو کیا ہے وہ اس امام کے لیے بھی ان کا یہی منحوس ارادہ ہے. خدا ان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کرے. تو عرض یہ الہی. ہے کہ امام علیہ السلام اللہ کے ظہور کے ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا ہم صحیح انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے اندر یہ تڑپ ہے کہ ہمارے امام کا ظہور ہو؟ اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور اپنی زندگی کی مصروفیات کا لحاظ کرتے ہوئے دیکھیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے دلوں میں کوئی درد ہو کہ ہمارے امام کیوں نہیں آئے. اگرچہ زبانیں تو ہماری یہ کہتی رہتی ہیں، مگر ہمارے دلوں میں وہ انتظار نہیں ہے. جیسے ہمارا صحیح. کوئی اپنا عزیز جس کا پتہ ہو کہ وہ زندہ ہے لیکن ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو، تو ہم کیسے بے قرار ہو؟ کسی ماں کا بیٹا گم ہو جائے تو اس سے آپ پوچھئے،
اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کو صبر آ جائے گا. کسی باپ کا بیٹا گم ہو جائے, کسی بھائی کا بھائی گم ہو جائے, تو ان سے پوچھئے کہ وہ کیسے بے قرار ہو کر دعائیں مانگیں گے. کیا ہم اللہ اس طرح بے قرار, کیا ایسی ہی ہم دعائیں مانگتے ہیں؟ ہم نے جو رٹی رٹائی دعائیں مانگے سنی ہوئی ہیں وہ ہم مانگتے ہیں. خدایا امام کے ظہور میں تعجیل فرما. خیال ہمارا پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے, یا وہ زیارتوں کی جملے ہم پڑھتے ہیں. انتظار اللہ کیا ہے, امام سے ملاقات کیا ہے. آج بھی کوئی شخص, میں دعوے سے کہہ رہا ہوں, آج جی بھی کوئی شخص اگر امام علیہ السلام سے ملنا چاہے تو مل سکتا, جی میں آ رہا آج بھی مل سکتا. اور ہوں. بالکل سر. جی کال جی ایک کالر ہیں اور ہمارے. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی, بہت بہت مبارک آپ کو خیر امام مبارک. زمانہ کی ولادت آج کے دن, اور بڑا ہی خوشی کا دن ہے. ہمارے جو قائم حجت, اس دنیا کی حجت اور کائنات سے جو ان کا دسترس حاصل ہے, اور ان کے بغیر ہمارا جو ہے وجود جو ہے وہ ایک منٹ میں مطلب وجود ہے ہی نہیں. اگر ان کا وجود تصور نہ ہو تو ہم بھی, میں تو ایسا سمجھتا ہوں. بالکل ایسے ہی. گفتگو کی قبلہ کی گفتگو سے کچھ سوال ذہن میں آئے ہیں, اس کے بارے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں. جی کہ ایک تو خاتون نے, ہماری بہن نے فون کیا تھا سعودی عرب سے, اور عمل بن معروف اور نہی عن منکر کی بات کی تھی. تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ امام زمانہ جب آئیں گے تو ہر وہ شخص جو حق بات کرنے کی جرت رکھتا ہے اور حق بات سننے کی اور ایکسپٹ کرنے کی جرت رکھتا ہے, وہ امام کے ساتھ ہو جائے گا, چاہے وہ کرسچن ہو, چاہے وہ یہودی ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ مسلمان ہو. اب مصلحتاً اپنی ذات کو بچانا, یہ مصلحتاً کیا ہم امام زمانہ کے انتظار تک کریں, یا ابھی سے مصلحت کو سائڈ پہ رکھیں اور حق بات کرنے کی جرت رکھیں, چاہے اس میں ہمارا لاس کی نہ ہو جائے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات میری یہ تھی کہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے اور حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد وہ یہ کہیں گے کہ ہمارا زمانہ چلا گیا اور اب آپ کا زمانہ ہے, تو اس لیے ہم پیچھے نماز پڑھیں گے امام زمانہ کی. کیا یہ وجہ ہے, یا میرے نزدیک یہ, میں نے تو آج تک یہ سنا ہے کہ کیونکہ وہ آخری نبی کے تسلسل سے ہیں اور امت ہیں, اس وجہ سے ان کو پرائرٹی حاصل ہے حضرت عیسیٰ پر, نہ کہ یہ زمانہ ان کا ہے یا ان کا گزر گیا ہے. میرے نزدیک تو یہ تھا, لیکن آپ اصلاح کرتے ہیں. شکریہ بہت بہت. صحیح بالکل صحیح بھائی, بہت شکریہ. جی علامہ صاحب آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ آج بھی اگر ہم ملنا چاہیں. جی مصر بھائی. جی یہ والی بات قبلہ کی ختم ہو جائے تو پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. جی قبلہ. جی اور بسم سوال اللہ بھی کنٹینیو کریں. جی ہاں, میں انتظار کی بات کر رہا تھا. جی تو عرض یہ ہے کہ واقعی ہم انتظار کر رہے ہیں. آج بھی اگر کوئی چاہے امام علیہ السلام سے ملنا تو وہ مل سکتا ہے. لوگ مل رہے ہیں. پہلی یہ ہے کہ امام علیہ السلام نہ کسی جزیرے میں ہیں, نہ کسی الگ دنیا میں ہیں, نہ ہی انہوں نے اپنے چہرے پر کوئی نقاب ڈالا. حضرت اسی دنیا میں لیونگ ورلڈ میں موجود ہیں. امام علیہ امامت کی وجہ سے جو عہدہ امامت ہے آپ کے پاس, تو وہ جہاں چاہیں پہنچ سکتے ہیں پلک جھپکنے میں. اور چنانچہ وہ دنیا میں موجود ہیں. زیادہ تر ظاہر ہے کربلا میں ہوتے ہوں گے, نجف میں ہوتے ہوں گے, حرموں میں ہوتے ہوں گے, حج پر ہر سال جاتے ہیں, مکہ اور مدینہ میں ہوتے ہیں, طواف میں ہوتے ہیں, سعی میں ہوتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے ان کو دیکھا ہوگا, اور روایات میں ہے کہ جب ظہور فرمائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ ہاں ہم نے تو ان کو فلاں جگہ دیکھا تھا, مجھے کیا پتا تھا امام ہیں. تو چنانچہ پہلی بات ہے کہ امام موجود ہیں. دوسرا امکان یہ ہے کہ وہ مل بھی سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے.
لیکن ملنے کے قابل ہونا چاہیے. बहुत کون مل سکتا ہے؟ ہمارے استاد سناتے تھے کہ ایک شخص امام علیہ السلام کے انتظار میں ہر وقت رہتا تھا، دعائیں مانگتا تھا، خدایا میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ امام علیہ السلام ظہور فرمائیں اور میں ان کی خدمت میں پہنچ جاؤں. اس وقت سواری گھوڑے کی ہوتی تھی اور لڑائی تلوار کی ہوتی تھی، تو اس نے ایک گھوڑا اپنا تیار کیا ہوا تھا اور ایک تلوار بھی روزانہ اس کو وہ تیز کرتا تھا. گھوڑے کو صبح چارہ ڈال کے تیار کر کے کھڑا کر دیتا تھا کہ ہو سکتا ہے آج ظہور ہو جائے اور مجھے امام علیہ السلام کے پاس جانا پڑے، تو میں سواری نہ ڈھونڈتا رہوں، تلوار نہ ڈھونڈتا رہوں. چنانچہ بہت عرصہ اس نے التجا کی، روز کا اس کا معمول تھا. اور ایک دن اس کو پیغام آیا کہ امام تمہیں بلا رہے ہیں. اب آپ سوچئے کہ ایک شخص جو اتنا انتظار کر رہا ہو، اسے جب یہ پتا چلے کہ امام بلا رہے ہیں تو وہ کوئی دیر کرے گا؟ اس کا کوئی خیال ادھر ادھر جائے گا؟ وہ تو پہلے ہی تیار ہے. چنانچہ گھوڑے پر اور اس نے جدھر سے آواز آ رہی تھی ادھر اس نے جانا شروع کر دیا. آگے زمین ختم ہو گئی اور سمندر آ گیا تو دیکھا کہ ایک کشتی سمندر کے کنارے کھڑی ہے. تو اسے کہا گیا کہ اپنے گھوڑے کو یہاں باندھ دو، کشتی میں بیٹھ جاؤ اور یہ کشتی تمہیں امام علیہ السلام کے پاس لے جائے گی. چنانچہ وہ کشتی میں بیٹھ گیا، کشتی چل پڑی. اتنے میں بارش شروع ہو گئی. دو کام ایسے ہیں کہ جن کے کرنے والے اگر گھر سے باہر ہوں تو بارش ہو جائے تو انہیں گھر یاد آتا ہے. ایک برتن بنانے والے، کچے مٹی کے برتن بنانے والے اور ایک بنانے والے، یہ اگر باہر ہوں اور بارش آ جائے تو فوراً ان کا ذہن گھر آتا ہے کہ اوہو صابن باہر پڑا ہے، وہ تو سارا گھل جائے گا، یا برتن باہر کچے مٹی کے وہ تو سارے تباہ ہو جائیں گے. تو یہ صابن بناتا تھا. ادھر جو بارش کا قطرہ اس پر گرا تو اس کا ذہن گھر گیا اور اس کے منہ سے نکلا او صابن تو میرا سارا آج برباد ہو جائے گا. بس یہ کہنا، کشتی نے اپنا رخ موڑا اور جہاں گھوڑا باندھا تھا وہیں کنارے پر کشتی آ گئی اور وہی آواز اسے آئی کہ امام کہتے ہیں کہ جاؤ پہلے صابن اپنا سنبھال لو کیونکہ وہ بارش میں خراب ہے. جی بالکل ایسے. کیا ہم اچھا ابھی قرار ہیں؟ جی مصیب بھائی، ابھی جو ہمارے کالر نے بات کی، جو قبلہ اصل میں جو جواب دے رہے تھے وہ ایک شرعی جواب دے رہے تھے، اور مطلب یہ ایک سب کے لیے بارے میں بات ہو رہی تھی. کوئی ایک اسپیسیفائی یہ نہیں ہے، کوئی ایک جگہ جہاں بھی خطرہ ہو تو ایک شرعی جواب اس کا یہ ہے کہ اسلام یہی کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیں، خودکشی نہ کریں. ہمارے کالر شاید سمجھے کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام کی نہضت میں اس سے کوئی فرق آ جائے گا، لوگ مصلحتاً سمجھ کے گھر بیٹھ جائیں گے. نہیں، لوگ گھر نہیں بیٹھیں گے. میں چاہوں گا قبلہ اس کو تھوڑا سا اور کھول دیں کیونکہ اس سے نوجوانوں کے اذہان میں کنفیوژن ہوگی. میرے بھائی نے بہت اچھی بات کی. اگر وہ ایسے سمجھے ہیں تو قبلہ اس کی تصحیح فرمائیں گے کہ اس کا ایکچوئل معنی کیا ہے. کیونکہ قبلہ نے، جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں، قبلہ نے اس وقت ایک شرعی جواب دیا تھا کہ نہیں جی، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیں، آپ وہاں پر عمل بالمعروف نہ کریں جہاں پر آپ کو جان کا خطرہ ہو یا بے عزتی کا خطرہ ہو. مگر امام زمانہ علیہ السلام کی نہضت کا معاملہ مختلف ہے. تو ذرا قبلہ اس کے اوپر بات کر لیں. عرض یہ ہے کہ ہمارا اہل سنت کے ساتھ ایک اور بھی عقیدہ میں فرق ہے. جی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں التقیۃ دینی و دین آبائی، تقیہ میرا دین ہے اور میرے آبا کا بھی دین ہے. تقیہ کیا ہے کہ حالات کو
نظر رکھ کر موقع محل کے مطابق گفتگو کرنا، چاہے کسی حق کو چھپانا پڑ جائے، اس کا نام ہے تقیہ۔ اور اس کے اوپر قرآن مجید کی وہ آیت جو ابھی آپ نے پڑھی ہے کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تو اسلام لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، انسان پر اللہ اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہمارے آئمہ نے تقیہ کیا ہے، زمانہ گزارا ہے۔ کیوں نہیں جنگ کی امام حسین علیہ السلام کے بعد کسی نے؟ اماموں نے جنگ کیوں کی؟ کیوں خاموش بیٹھے رہے؟ کیوں نہیں تلوار نکالی؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ جو بچے کھچے ہمارے مومنین ہیں یہ سارے شہید ہو جائیں گے، ہمارے شیعہ ختم ہو جائیں گے، حکومتیں ظالم ہیں۔ کربلا کا واقعہ اور ہے، یہی سبب تھا امام حسن علیہ السلام کا بھی کہ انہوں نے معاویہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا، سلو نہیں، معاہدہ، کیونکہ آپ یہ سمجھتے تھے، جی ہاں، میں اس حالت میں ہوں کہ اگر جنگ جاری رہتی ہے تو شیعہ سارے مارے جائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ میں اپنے شیعوں کو بچا لوں۔ مگر کربلا ایک انوکھا واقعہ ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کو جو خدا نے فریضہ سونپا تھا، جس سے قیامت تک کے لیے اسلام بچنا تھا، وہ ایک مستثنا ہے، ایکسیپشن ہے۔ لیکن باقی ائمہ نے آپ دیکھ لیجئے تقیہ کیا ہے اور اپنا وقت خاموشی کے ساتھ گزارا ہے۔ یہ جن کی ولادت ہوئی ہے یہ زندان میں پیدا ہوئے، امام حسن عسکری علیہ السلام نے ساری زندگی زندان میں گزاری، ہاؤس اریسٹ تھے، اور وہیں پر امام آخر الزمان بھی پیدا ہوئے۔ اگر ہر بہر حالت میں حق کہنا واجب ہے تو ہمارے ائمہ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ وہ تلوار لے کر کیوں نہیں باہر نکلے؟ اس کا نتیجہ یہی تھا کہ جو تھوڑے بہت شیعہ مخلص تھے وہ سارے بیچارے شہید ہو جاتے۔ تو ان کو بچانے کی خاطر کہ ہمارا مذہب باقی رہ جائے، ہمارے لوگ زندہ رہیں، یہ سلسلہ آگے چلتا رہے، اس لیے انہوں نے بھی تقیہ کیا۔ اور آج بھی یہ جو دور ہے اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے، اب ہمارے بعض پاکستان میں جو جو سٹیج پر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے ہمارے بے گناہ شیعہ مارے جاتے ہیں، تو کیا یہ حق کی بات کرنا ہے؟ کیا یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے کہ جس سے اپنے شیعوں کو قتل؟ کوئٹہ میں کیا ہوا، بیچاروں کو کیسے ذبح کیا انہوں نے؟ ان کا قصور نہیں تھا، مگر وہ لوگ جو بعض ممبروں پر آ کر ایسی ناجائز باتیں کرتے ہیں، ویسے فضولیات کہ جن کی وجہ سے ان کو غصہ آتا ہے، تو ہمیں ہر زمانے کے لحاظ سے عقل اور مصلحت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ ہمارے ائمہ اسی لیے خاموش رہے کہ ہمارا 12واں جب آئے گا تو وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی قائم ہوگا، اور پھر حق کی تلوار اٹھے گی اور باطل کو نیست و نابود کر دے گی۔ ورنہ اس سے پہلے ہمارے لیے یہی حکم ہے، خدا کا بھی، رسول کا بھی، اور امام نہیں۔ اور جہاں پر آپ اکثریت میں ہیں وہاں پر آپ کو کس نے روکا ہے؟ جہاں پر آپ اکثریت میں ہوتے ہیں وہاں پر آپ 25 انجمنیں کھولتے ہیں، 10,000 پارٹیاں بناتے ہیں، وہاں کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر کام کریں نا۔ پھر بات تو یہ ہے۔ بالکل آپ ایسی بات نہ کریں جو کسی کے جذبات کو ٹھکرائے، ٹھیس پہنچائے، ایسی بات کر آپ کے بالکل اپنے ائمہ کی باتیں کریں نا۔ بالکل صحیح۔ ایک کالر ہے، ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم،
وعلیکم السلام فاروق بھائی، بہت بہت شکریہ سوال کا جواب دینے کا. بس آخری سوال ذہن میں ہے کہ میں اگر آپ کی مولانا کی بات کو کنکلیوڈ کروں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ امام زمانہ کے آنے تک ہمیں تقیہ کرنا ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، اس بات سے ذرا بات صحیح ہے. جی علامہ صاحب، جی بھائی کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی تیاری رکھیں لیکن ظاہر نہ کریں جو بھی ہمارا بالکل ایک ہے. جی، ظاہر کریں ہم شیعہ ہیں، ظاہر اچھا، کریں کہ ہم علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ظاہر کریں سید الشہداء کر کے کہ ہم حسینی ہیں. اس میں کوئی تقیہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ملکوں میں اس وجہ سے کسی کا جانی نقصان نہیں ہو رہا. یہاں پر جانی نقصان ہوتا ہے جب آپ ان کے مقدسات کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور ان کے جذبات بھڑکاتے. ورنہ انڈیا اور پاکستان میں یہی اہل سنت جو تھے وہ ماتموں میں شریک ہوتے تھے، سبیلیں لگاتے تھے. لیکن جب ہم نے ایسی بے اختیار کی اور نام لے لے کر ان کے بارے میں کہنا شروع کیا تو پھر ان کو بھی ان کے علماء نے اور شرارتیوں نے جذبات ان کے بھڑکائے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس خبر پہنچی آپ کا ایک شیعہ ہے جو چوک پر بیٹھ کر فلاں 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 کو گالیاں دے رہا ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا اس بیوقوف سے کہو کہ پہلے ہمارے دشمن تھوڑے ہیں کہ تو اور ہمارے دشمن بنانا چاہتا ہے. عقل سے کام لو، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ کیوں دنیا کو ہمارے خلاف کرتے ہو؟ ہمارے اس فعل سے اگر اہل بیت کے دروازے سے لوگ ہٹ گئے تو قیامت والے دن ہمارا گریبان ہوگا اور امام کا ہاتھ ہوگا کہ تم جاہلوں ہمارے گھروں سے لوگوں کو بھگا. تمہیں تو چاہیے تھا کہ ہمارے بیان کرتے، ہمارے فضائل کو بیان کرتے، ہماری سیرت کو بیان کرتے، خود اچھا کردار بن کر پیش کرتے تاکہ لوگ ہمارے دروازے پر آتے، نہ کہ تم ان کو بھگاتے رہے ہو. امام علیہ السلام کے آنے تک یہ نہیں ہے کہ ہر کام میں ہی تقیہ کرنا ہے. شرائط الگ ہے نا اس کی ہر جگہ کے. یہ حج پر گئے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں کے وہ بہت الرجک ہیں سجدگاہ سے، اور وہ امام حسین علیہ السلام تک پہنچ جاتے ہیں گستاخی کرتے ہوئے. تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ وہاں نہ لے جائیں، وہ جو اندر پتھر ہے اس پر نماز پڑھ لیں یا کاغذ پر پڑھ لیں، کسی طریقے سے اپنی نماز صحیح پڑھ لیں، مگر سجدگاہ رکھ کر مت بھڑکائیں. اور میں نے خود دیکھا ہے ایک آدمی کے ہاتھ سے سجدگاہ انہوں نے پکڑا اور اس کو کوڑے میں پھینک کر امام حسین کے خلاف وہ بکواس کرنے لگا. تو اب یہ بتائیے کہ یہ حق کا اظہار ہے اور یہ جائز ہے کیا؟ امام خوش ہوتے؟ اللہ صاحب اس میں تھوڑا سا مزید جو ہے اس کو الگ الگ ناظرین کے لیے آپ کر دیں کہ ایک تو سیدھی آپ کسی کے عقائد کے اوپر آپ یا کسی کی جو مقدسات ہیں ان کی بے حرمتی کر رہے ہیں. ایک ہے حقائق کا بیان کریں حکمت کے ساتھ عالمانہ انداز میں، جیسے ایام فاطمیہ ہیں، اور یقیناً اگر آپ سارے شیعہ اس انداز سے بالکل چپ ہو جائیں تو پھر ہم جیسے بے قصور ہی ہیں. ہمیں جب کوئی بتائے گا نہیں ہم تو پھر انہی کو پوچھتے رہیں گے جن کو پوچھتے رہیں. تو لیکن کچھ ایک طریقہ کار اپنایا گیا، ان علماء کرام نے بتایا کہ یہ اصل حقیقت ہے جس وجہ سے میرے سمیت لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ اس طرف اس در تک پہنچے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا الگ الگ کر دیں کہ ایک تو ہے سیدھی بمباری ہے اور دوسرا ہے ایک حکمت انگیز انداز سے، ایک عالمانہ انداز سے، سلجھے ہوئے انداز سے آپ دوسرے کو دعوت فکر دیں تاکہ وہ خود تفتیش اور تحقیق کرے اور در حق تک پہنچ جائے. یہ تھوڑا الگ الگ واضح کر دیں ناظرین کے. جی ہاں، میں عرض کرتا ہوں کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، جگہ مزانوں، اس سے بڑھ کر حق کا اظہار اور کیا ہے مجھے بتائیے.
واہ واہ، یہ نے کہہ دیا کہ خلیفت بلا فصل، ہم علی علیہ السلام کو حضور کے بعد بغیر کسی فاصلے کے خلیفہ مانتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم کسی اور کو، نہ ایرے کو نہ غیرے کو ہم خلیفہ نہیں مانتے، ٹھیک ہے، ہم صرف علی علیہ السلام کو خلیفہ مانتے ہیں اور وسیع پیغمبر مانتے ہیں۔ مگر طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ فلاں ایسے تھے فلاں ویسے تھے اور ان کے ساتھ الجھیں۔ یہاں ہمیں منع کیا گیا ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، اور ائمہ نے بھی پوری زندگی اسی طرح گزاری ہے۔ حضرت عائشہ نے علی علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھائی، جنگ کی، امام وقت کے ساتھ جنگ کی، آپ نے احترام کے ساتھ اسے مدینہ واپس بھیجا، اور ساری زندگی اپنی زبان کے سے کوئی چیز نہیں نکالی، کوئی توہین نہیں کی۔ امیر المومنین کا کردار، ائمہ نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے۔ مصلحت دیکھو اور کس طرح تم لوگوں کو آرام سے تبلیغ کر سکتے ہو، وہ طریقہ اختیار کرو۔ اچھا، آج کل قبلہ ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھی جا رہی ہے، ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھی جا رہی ہے جو ہمارے علماء کی اور ایک مفصل تقریریں ہوتی ہیں، گو کہ اس میں بیچ میں ایک دوسرا گروپ مل کے اس کے اندر تشیع کے چہرے کو بگاڑنے کی مضمون کوشش کر رہا ہے، مگر قطع نظر اس سے جو ایک مفصل ایک بیان ہوتا ہے اور اس کے اندر تمام چیزوں کو کھول کے بیان کیا جاتا ہے، چاہے وہ فدق کا معاملہ ہو، چاہے وہ خلافت کا معاملہ ہو، چاہے وہ امامت کے اوپر عقلی اور منطقی دلائل ہوں، ان تمام چیزوں سے ایک بہت بڑی ایک بیداری پھیل رہی ہے۔ آئے دن ہمیں جو ہے وہ ایک ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو کہ تشیع کی جانب مائل ہو رہے ہیں، تو اس سفر کو اور تیز کرنے کے لیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس کشتی اس سفینۃ النجات کے اندر شامل ہو جائیں، اور جتنے زیادہ شامل ہوں گے اتنی جلدی جو ہے وہ ظہور انشاءاللہ متوقع ہوگا۔ اس کے لیے ہماری اور وظیفہ ہمارا کیا ہونا چاہیے، ہماری کیا اس میں مسئولیت کیا ہے؟ جی ہم نے بہت ساری جگہوں پر یہ پتہ کیا ہے، لوگوں نے یہ بتایا کہ ہمارے ہاں اہل سنت بھی آتے تھے، ہماری مساجد میں، امام بارگاہوں میں، مجالس میں شریک ہوتے تھے، لیکن ایک دفعہ ایک ایسا کوئی خطیب آ گیا کہ جس نے کھلے مختصروں میں تبرہ پڑھا، تو اس کے بعد وہ لوگ انہوں نے ہماری مسجد میں چھوڑ دیا، ہماری مجلسوں میں آنا چھوڑ دیا۔ یہ بہت جگہوں پر یہ واقعات ہوئے ہیں۔ اس سے کتنا ہمارا نقصان ہوا مذہب اہل بیت کا۔ آپ دیکھیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں سارے نہیں بیٹھے رہتے تھے، حضور کو ان کا پتہ نہیں تھا، اس کے باوجود بیٹھے رہتے تھے اور ساتھ رہے۔ ہم امت وحدت کے دائی ہیں، امت واحدہ۔ اسلام جو کلمہ پڑھتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، اگر اس کا عقیدہ خراب ہے تو قیامت والے دن خدا اس کو اس کی جزا دے گا، سزا دے گا۔ لیکن ہمارا کوئی کام نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے عقیدے کے خلاف بھڑکائیں اور ان کی جذباتوں کو جو ہے وہ برانگیختہ کریں۔ تو چنانچہ امام علیہ السلام ہمارا موضوع تو اور تھا، ہم کہیں اور چلے گئے۔ امام علیہ السلام کے لیے بس میں یہی جملہ کہوں گا اور اسی میں سارا کچھ آ جائے گا کہ اگر اس وقت امام علیہ السلام آ جائیں آپ کے دروازے پر، جی، تو کیا آپ بغیر گھر والوں کو بتائے ہوئے امام زمان کے دروازہ کھول دیں گے؟ جو آپ کے گھر کا ماحول ہوگا، کیا آپ کھول دیں گے دروازہ کہ تشریف لائیے؟ میرے غیر شرعی کام نہیں ہو رہا، میرے گھر میں سارا مال پاک ہے، سب سے خمس نکلا ہوا ہے، کوئی ناجائز کمائی نہیں ہے، کوئی ناجائز حرکت نہیں ہے، خواتین شرعی حجاب میں ہیں، کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ اور اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے ہم انتظار نہیں کر رہے۔
ہمیں یقین کہ امام علیہ السلام نہیں آ رہے، جب تک وہ نہیں آتے ہم جو کچھ کر رہے ہیں جب آ جائیں گے تو معافی مانگ لیں گے، پھر ان کے حکم پر چلنا شروع کر دیں گے۔ تو میں نے جیسے عرض کیا ہے پھر معافی کا موقع نہیں ہوگا۔ امام علیہ السلام حساب کے ساتھ تلوار لے کر آئیں گے اور ہر کام کا حساب لیں گے، نمازوں کا، روزوں کا، اموال کا، افعال کا، اخلاق کا، لوگوں کے حقوق کا، تمام چیزوں پر مولا انصاف کریں گے۔ اور یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ ہمارا شیعہ ہے تو میں اس کو اس لیے چھوڑ دوں، اس نے اگر کسی کے حقوق ضبط کیے ہوئے ہیں تو امام علیہ السلام اس کی بھی سزا دیں گے، حقوق والوں کو حقوق واپس دلائیں گے۔ کسی امام نے اور نبی نے بے نمازی کو سزا نہیں دی، روزے دار پر حد جاری نہیں کی جس نے روزہ نہیں رکھا تھا، مگر امام علیہ السلام جاری کریں گے۔ جس نے ایک روزہ بغیر کسی سبب کے چھوڑ دیا تو اس کو 30 کوڑے لگیں، مسافر بھی نہیں ہے اور بیمار بھی نہیں ہے اور روزہ نہیں رکھتا، 30 کوڑے۔ دوسرے دن نہیں رکھے گا تو پھر 30 کوڑے، اور اگر تیسرے دن نہیں رکھے گا تو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ پہلے کبھی ہوا ہے؟ اس لیے امام علیہ السلام کے دور کا انتظار ہے اور دعائیں مانگتے ہیں۔ انبیاء بھی یہ خواہش رکھتے کہ ہمیں بھی امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ مل جائے تاکہ اس دنیا میں ہم امن و امان اور عدل و انصاف دیکھ سکیں۔ تو وہ جو بھائی نے بات کی ہے کہ امام علیہ السلام، جی اللہ صاحب آخری کالر میں لے لوں، ایک آخری کالر لے کے بعد۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، میں سید علی رضا بات کر رہا ہوں۔ فاروق صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے، آپ کو بھی مبارکباد، مولانا صاحب تمام سامعین کو مبارکباد۔ شکریہ۔ میرا سوال جو تھا وہ ایک جو ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی، اس میں بار بار ایک چیز کی تکرار آ رہی ہے۔ ایک تو میرا یہ کہنا ہے کہ جو فضیلت ہے یا فضائل اہل بیت ہے، اس سے تو میرے خیال میں کسی کو بھی انکار نہیں، بلکہ جو بڑے بڑے ناصبی ہیں وہ بھی اب یہ تو نہیں کہتے کہ ہمارے ائمہ میں یا اہل بیت میں کچھ چھوٹ تھا، لیکن جو اصل جو مسئلہ آتا تو برات پر ہی ہے۔ جیسے جب واقعہ صدق کو آپ چھوڑ کے بیان کرتے ہیں تو وہ اپنے اکابرین کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ، تو یہ ہمیں ہمیشہ ضروری رہتا ہے کہ ہم ان واقعات کو چھوڑ کے بیان کریں۔ اور جیسا کہ پچھلے سال محرم میں بھی ہوا اور مختلف جو واقعہ صدق جو ہے وہ چھوڑ کے بیان کیا گیا تو اس پہ بڑی تکلیف گزری جب حقائق بیان ہوئے۔ تو ایک تو یہ کہ برات جو ہے وہ میرے خط میں تو ہمارے عقیدے کا حصہ، جب تک برات نہیں کی جائے گی تو یہ جو اہل سنت کا عمومی جو عقیدہ یہ ہے کہ علی بھی ٹھیک تھے اور ان کے مخالفین بھی ٹھیک تھے، تو یہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا آپ کو باطل بات مکس کر دیں، ٹھیک، یہ ہمیشہ یہ الگ ہی رہیں گے۔ ٹھیک ہے، قرآن جس کو کھول کے بیان کرتا ہے، تو ایک تو یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے، اس کو کلیریفائی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے بھائی، جو شروع میں وہ آیا تھا کہ عقیدہ امامت کے حوالے سے، اس پہ یہ کہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آپ کا بنیادی عقیدہ ہے تو پھر جیسے توحید کو نہ ماننے والا کافر، قیامت کو نہ ماننے والا کافر، تو پھر امامت کو جو نہیں مانتا اس کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ آپ کا بنیادی عقیدہ نہیں ہے اور ایک آپشنل چیز ہے، تو اگر ہم نہیں بھی مانتے تب بھی ہم اتنے ہی مسلمان ہیں اور ہم بھی جنت میں جائیں گے آپ کے ساتھ ساتھ۔ اور ہمیں تو یہ چیز جو ہے تھوڑی سی کلیریفائی ہونی چاہیے کہ یہ کس حد تک، یعنی کہ چاہیے صرف شیعہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یا صرف مسلمان ہونے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ امامت پہ اور ولایت پہ ایمان رکھیں۔ صحیح بھائی، یہ بڑا بہت شکریہ، سوال ہے۔ اچھی بات بھائی۔ سید علی رضا صاحب، منٹ شاید 2-3 ہی بچے، علامہ صاحب ہمارے پاس اچھے سوالات تھے بھائی کے، کہ ڈیفینڈ جب کیا جاتا ہے جن کے بارے میں ہم کچھ اور نظریات یا سوچ رکھتے ہیں، تو پھر معاملہ ہے کہ ڈیفینڈرز کو کھلی چھوٹ ہے، وہ سب کچھ کرتے پھریں، لیکن جب ہم اپنے قائد بات کر سکتے تو اس پہ پابندی ہے۔ جی 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 قبلہ نے بیچ میں یہ بھی قبلہ نے بیچ میں یہ بھی کہا نا کہ ہمیں بتانا تو سب کچھ ہے، چاہے وہ فدق ہو، خلافت ہو، امامت ہو، کچھ بھی ہو،
مگر حکمت کے ساتھ، یعنی فلاں پہ بے شمار، یہ طریقہ اہل بیت کا نہیں ہے. اہل بیت کے طریقے سے جس طرح اہل بیت نے دین بتایا اس طرح سے. قبلہ اس بات کو ذرا مکمل کر دیں آپ اپنی عالمانہ گفتگو میں. میں نے تو بڑی ایک طالب علمانہ حیثیت سے بات کی ہے. جی یہ جو ان سے ہماری ہمدردی ہے. میں صرف یہی عرض کروں گا کہ مصلحت دیکھنا بہت ضروری ہے. دیکھیے امیر المومنین علی علیہ خلیفہ بنے تھے تو میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ انہوں نے فدق واپس کیوں نہیں لیا تھا؟ ٹھیک ہے. السلام خلیفہ بنے تھے تو آپ نے فدق واپس کیوں؟ جی عمر ابن عبدالعزیز نے کیا تھا. جی فدق اہل بیت اور حق بھی تھا. جی مگر علی علیہ السلام سمجھتے تھے کہ مصلحت نہیں ہے. ویسے ہی میری خلافت کو یہ نہیں مان رہے تو میں نے اگر ایسے کام کیے کہ جس میں ذاتی غرض بھی نظر آ رہی ہو تو ان لوگوں کو اور بہانہ مل جائے گا میرے خلاف ہونے کا. چنانچہ اس پر ہمارے امام محتاط تھے اور حق جو ہے اس کی حفاظت میں کتنے کتنے مصائب اور صدمے برداشت کیے، لیکن اس کے باوجود اسلام کی ترجیح دی کہ کلمہ پیغمبر کا بچ جائے، اسلام بچ جائے. دیکھیے یہ ہماری عقیدہ جو ہے یہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے. خدا نے شہادتین اسلام کے لیے ضروری قرار دیا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. یہ جو شخص ہے وہ مسلمان ہے، اس کا ذبیحہ بھی حلال ہے. جیسے سارے ہمارے اہل سنت بھائی اس کلمے کے ساتھ وہ ہمارے بھائی ہیں. مگر ولایت کا عقیدہ جو ہے یہ ایمان ہے. اسلام کے بعد درجہ ایمان. شخص مومن بھی بننا چاہتا ہے اس کو پھر یہ بھی پڑھنا پڑے گا علی ولی اللہ. وہ ہے نا قبلہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والوں ایمان لیا، مطلب ولایت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. بہت خوبصورت بات کی قبلہ نے. سبحان اللہ قبلہ. بالکل صحیح. اور علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور یقیناً بہت سے ایسے معاملات ہیں جن میں مزید ہم انشاءاللہ آپ سے استفادہ کریں گے. اور ایک بار پھر آپ کو اس جشن کے مبارک ہو. موسوی بھائی آپ کا بھی شکریہ. ہم دونوں کے کپڑے ایک ہی جیسے تھے تقریباً، لیکن تھوڑا سا فرق. جی ہاں، اس کا مطلب ہے میں آپ کے ساتھ ہوں شانہ بشانہ اور ان خوشیوں میں. تو ناظرین آپ کا بہت شکریہ. اور اس جشن کے ساتھ ساتھ جیسے کل شب گزری ہے تو ہمیں صرف وہ اس موقع کی تلاش نہیں رہنی چاہیے. ہمیں اسی طرح کا پارٹ ٹائم مومن نہیں ہونا، فل ٹائم مومن ہونا ہے کہ شب آ گئی یا دن آ گیا. تو اس کے لیے اگر فل ٹائم ہم اپنی عبادت کو جاری رکھیں اور اس کو کنٹینیو رکھیں تو یقیناً ہم سب کا اس میں بھلا ہے. لیکن یہ بھی جس شب اب پاکستان میں سب شب برات ہوگی یا انڈیا میں بھی ہے تو ان لوگوں کو اس شب کی بہت بہت مبارک ہو. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میری آپ کی ملاقات انشاءاللہ کل شام ایوننگ آر میں ہوگی.